کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں 5 منزلہ رہائشی عمارت گرنے سے اموات کی تعداد 17 ہو گئی۔ 9 زخمی، مزید افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ڈاکٹر صابر میمن کے مطابق ٹراما سینٹر میں 9 زخمی لائے گئے، جن میں سے 6 کو ڈسچارج کر دیا گیا، 3 تاحال زیر علاج۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کہتے ہیں ریسکیو آپریشن مزید 6 سے 8 گھنٹے چل سکتا ہے۔ پیر سے مخدوش عمارتوں کو منہدم کرنے کا آغاز کیا جائے گا۔ پاکستان آرمی انجینئرنگ کور کی ٹیم کا گرنے والی عمارت کا تفصیلی معائنہ۔ نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی یاد۔ شہر شہر نویں محرم الحرام کے جلوس اور مجالس، جگہ جگہ سبیلیں، نظر و نیاز تقسیم۔ لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد۔ پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد جلوس رواں دواں۔ اسلام آباد میں روی محرم کا مرکزی جلوس G6 سے برآمد ہوگا۔ کراچی میں مرکزی جلوس 1 بجے نشتر پارک سے نکلے گا۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس میکانگی روڈ سے 2 بجے نکالا جائے گا۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، کئی شہروں میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ آئندہ ہفتے غزہ میں جنگ بندی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کا غزہ جنگ بندی کے لیے حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ وائٹ ہاؤس میں فوجی خاندانوں کے ساتھ پکنک کے بعد خطاب میں کہا، غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے۔ غزہ میں بہت سی امداد بھیج رہے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا، مگر تہران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ ہم نے امریکہ کی طاقت کو بحال کیا۔ امریکی فضائیہ نے چند روز قبل کامیاب آپریشن کیا۔ افغان جنگ میں جانا امریکہ کی بدترین غلطی تھی۔ افغانستان میں امریکہ کے اربوں ڈالر ضائع ہو گئے۔ امریکی صدر نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ غزہ جنگ بندی کے مجوزہ پلان پر اسرائیلی وزیراعظم اور آرمی چیف میں تلخ کلامی اور جھگڑا۔ آرمی چیف نے کہا، سیکیورٹی اجلاس کے دوران نتن یاہو کی آرمی چیف کو فلسطینیوں کی جنوبی غزہ پر جبری منتقلی کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ جنرل ایال سامیر نے جواب دیا، آپ وہاں فوجی حکومت چاہتے ہیں، 2 ملین لوگوں پر کون حکومت کرے گا؟ بھوک کے مارے فلسطینی اٹھ کھڑے ہوں گے جنہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا، انخلا کا منصوبہ نہ بنایا گیا تو ہمیں پورے غزہ پر قبضہ کرنا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا، تجویز سے اتفاق نہیں، ہمیں اس پر مزید بات کرنا ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکان اسرائیل سے جنگ کے دوران پاکستان کے کردار کے معترف۔ ECO اجلاس کے دوران ایرانی صدر اپنی سیٹ چھوڑ کر وزیراعظم شہباز شریف کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر گرم جوشی کا اظہار۔ عالمی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران بھی ایرانی صدر کا ہاتھ وزیراعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں ہی رہا، ویڈیو وائرل۔ وزیر اعظم دورہ آذربائیجان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اعلیٰ عذری حکام اور سفارتکاروں نے شہباز شریف کو رخصت کیا۔ وطن واپسی کے بعد وزیر اعظم ماڈل ٹاؤن لاہور میں اپنی رہائش گاہ پہنچے۔ شہباز شریف نے باکو میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ عالمی اور علاقائی امور پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ علاقائی روابط، تجارت، سرمایہ کاری، پائیدار ترقی اور علاقائی امن کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ آذربائیجان کی پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کا معاہدہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر معیشت میکائل جباروف نے معاہدے پر دستخط کیے۔ بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا، ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں۔ موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ انڈیا میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بھارت میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں پاکستان ملوث نہیں۔ FATF نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو سراہا۔ بھارتی ڈپٹی آرمی چیف کا پاکستان سے جنگ میں شکست کا اعتراف۔ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کہتے ہیں، پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا۔ آپریشن سندور کے دوران پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ DGMOs کی گفتگو کے دوران پاکستانی فوج کو بھارتی افواج کی نقل و حرکت کا بخوبی علم تھا۔
इंडियन एयर डिफेंस की नाकामी भी तस्लीम कर ली। कहा पाक फौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने हिंदुस्तानी फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बरतरी रही। भारत को पाकिस्तान, तुर्की और चीन के इत्तेहाद ने मिलकर शिकस्त दी। मार्काए कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का 26वां योम शहादत। शहीद के मज़ार पर फूल रखने और सलामी की पुरवकार तकरीब। कौम के बहादुर सपूत ने 1999 में भारत के खिलाफ शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम की। कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी का एतराफ़ दुश्मन ने खुद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ फ़ज़ाइया और नेवी के सरबराहान का शहीद को खिराज अकीदत। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले नाडर सपूत को पूरी कौम का सलाम। लकी मरवत में सीटीडी की कार्रवाई में 3 मतलूब दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई सराय नौरंग भटानी नहर के करीब की गई। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमलों में मतलूब थे। ऑपरेशन के दौरान 4 दस्ती बम, कलेशनकोफ, कारतूस और 2 मोबाइल फोन्स बरामद। पाकपतन DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात का मामला। मरियम नवाज के दौराए पाकपतन के बाद महकमा सेहत हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल, MS डॉक्टर अदनान, मेडिकल ऑफिसर, 3 लैब टेक्नीशियन समेत 13 अफराद नामजद। मुकदमा 20 जांबहक बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। मरियम नवाज ने दौराए पाकपतन के दौरान CEO हेल्थ और MS को गिरफ्तार कराया था। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों से जिंदगी मफलूज। सैलाब से हर तरफ तबाही। 24 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों लापता। मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम की रियासत में मजीद सैलाब की वार्निंग। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म। कई इलाकों में हब्स, कहीं हल्की बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में मतला जज़वी अबर आलूद। आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। चौराहे नीलम गामसर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और खिता पठोहार में भी बादल बरसने की पेशगोई। जनूब मशरकी सिंध और शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर रिमझिम का इम्कान। और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। जनूबी कोरिया में जारी इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। बॉयज़ अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारत के अयान धनोका को हराया। अंडर 15 मुकाबले में पाकिस्तान के नुमान खान फाते रहे।